السلام علیکم ناظرین، میں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل تعلیم دنیا۔ ناظرین، آج کا یہ میرا موضوع ہے، یہ بہار بورڈ کا جو ایگزام ہونے والا ہے 2021 میں میٹرک لیول پہ، ان کے اوپر میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ یہ جو کتاب آپ کو سامنے دکھ رہا ہے، یہ کتاب کا نام ہے درخشاں، اور جو کہ میرا چیپٹر جو چل رہا تھا، یہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، سید محمد محسن کے اوپر میرا چیپٹر چل رہا تھا، اور ویڈیو کا میرا پارٹ نمبر یہ 18 بن چکا ہے، اور آج کا میرا ویڈیو ہے پارٹ نمبر 19۔ تو یہ سید محمد محسن کا یہ 3 بھاگ کے اندر ویڈیو میرا آنے والا ہے، کیونکہ 2 بھاگ میرا بن چکا ہے، یہ میرا لاسٹ بھاگ ہے۔ تو چلیے ہم آپ کو پڑھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ میرا پارٹ نمبر 19 ہے، اور اس کا جو پچھلا بھاگ ہے وہ پارٹ نمبر آپ 17 کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں، جا کر کے آپ پڑھ لیں پارٹ نمبر 17 کے اندر۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے، میں یہاں تک چھوڑا تھا، پیچھے تک چھوڑا تھا، یہاں سے ہم اسٹارٹ کریں گے۔ اس کا بھاگ آپ کو پارٹ نمبر 17 کے اندر مل جائے گا، پچھلا بھاگ آپ وہاں سے جا کر پڑھ لیں۔ یونیورسٹی کی تعلیم کے بعد مقابلہ کے امتحان میں شامل ہوا اور اسے ڈپٹی کلیکٹری مل گئی۔ نسبتاً اس کی تعلیم کے وقت ہی سے آتی تھی، اب بڑے بڑے گھرانوں سے پیام آنے لگے۔ ایک دن محمود گھر سے واپس آیا تو گھر کی ویرانی اسے کاٹتی ہوئی سی محسوس ہوئی۔ اسے اپنی زندگی حیات کی ایک بے روح نقل نظر آنے لگی۔ گھر کے سناٹے میں دیوار سے لگی ٹک ٹک کرتی ہوئی گھڑی اس کے دماغ پر ٹھوکریں سی مارنے لگی۔ گھڑی کا پنڈولم اسے اپنی ذات کا مرقع معلوم ہونے لگا۔ گھڑی کا جو سیکنڈ جو چلتا ہے نا، اس طریقے سے ٹک ٹک، ان کے بعد وہ بتا رہا ہے پنڈولم۔ ویسا ہی ایک طریقہ اور ایک رنگ پر حرکت کرتا ہوا وہ کب تک مشین کے پرزوں کی طرح زندگی گزارتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، اس نے سوچا اور فیصلہ کر لیا کہ وہ بہت جلد شادی کر کے زندگی کی کیف معابیوں سے ہمکنار ہو کر رہے گا۔ اسی شام کو اس نے اپنی ساری پچھلی نسبتوں پر نئے سرے سے غور کرنا شروع کر دیا۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں، جب میں کتاب پڑھتا ہوں تو میرا جو دھیان کتاب کے اوپر بھی رہتا ہے، اور یہاں جو میں موبائل سے شوٹ جو کر رہا ہوں، یہ اسکرین پہ بھی میرا نظر رہتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہیں کہ میرا کوئی ورڈ چھوٹ جاتا ہوگا یا زبر زیر کے اندر غلطیاں ہو جاتی ہوں گی، تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، کیونکہ میں نگاہ جو ہے، میرا ذہن جو، میرا دھیان جو ہے، دونوں طرف لگانا ہوتا ہے۔ ایک کتاب کے اوپر جو میں یہاں پہ ریڈ پکڑ رکھا ہوں پینسل، یہاں پہ بھی، اور میرا اسکرین کے اوپر بھی میرا نظر رہتا ہے، اس لیے کہیں چھوٹ جا رہا ہوگا تو معافی چاہتا ہوں۔ اکثر و بیشتر کے متعلق اسے علم تھا کہ وہاں اب اس کے لیے جگہ خالی نہ رہی تھی۔ باقی ماندہ، تھوڑا اوپر ہم کر لیتے ہیں، باقی ماندہ چند نسبتوں میں اسے ایک ہر اعتبار سے قابل اعتنا معلوم ہوئی۔ صرف لڑکی کی تعلیم نامکمل تھی، لیکن لڑکی کا سن زیادہ نہ تھا، مطلب سن میں اس کی عمر زیادہ نہ تھا، اس لیے یہ خامی دور کی جا سکتی تھی۔ محمود نے اس نسبت کی از سر نو چھیڑ چھاڑ کرائی، بات پختہ ہو گئی اور عقد بھی جلدی ہو گیا، مطلب نکاح جلدی ہو گیا، لیکن رخصتی لڑکی کے میٹریکولیشن پاس کرنے تک ملتوی رکھی گئی۔ میٹرک کا جو ایگزام تھا، ان کا میٹرک کا ایگزام پاس ہونے تک ان کا جو یہ تھا رخصتی کا ملتوی کر دیا، روک دیا۔ ابھی ہم رخصتی نہیں دیں گے، میٹرک کا ایگزام دے دے گا پھر ہم بھیجیں گے۔ امتحان کا نتیجہ زبیدہ کی خاطر خواہ کامیابی کا مژدہ لایا۔ محمود خوشی سے دیوانہ ہو گیا، اس کے خواب اب حقیقت بننے والے تھے۔ وہ اس خیال کی لذت سے سرشار ہو رہا تھا۔ دوسرے ہی دن سے محمود اپنی شادی کی تیاری میں منہمک ہو گیا۔ اس نے دفتر سے 2.5 ماہ کی مسلسل اوپر کر لیتے ہیں فرصت لے لی۔ شادی کے اخراجات پر اس نے کثیر رقم خرچ کی، شہر کے سارے معززین کو بارات کی شرکت کی دعوت دی، لیکن سسرال میں قدم رکھنے کے بعد اس کے اندر ایک عجیب حیرت انگیز تغیر پیدا ہونے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں بے نور اور متوحش سی دکھائی دینے لگی تھی۔ اس کا جسم برف کی طرح سرد ہوتا جا رہا تھا اور چہرہ کی سرخی رفتہ رفتہ
پھیکی پڑتی جا رہی تھی، جیسے کوئی دور سے ایک بھیانک منظر دیکھ رہا ہو۔ باہر کے لوازمات کے بعد جب محمود کو زمانہ مکان کے زنانہ دیکھیں اسی طریقے سے جب پڑھتا ہوں تھوڑا چھوٹ جاتا ہے۔ باہر کے لوازمات کے بعد جب محمود کو زنانہ مکان کے اندر لے جایا جانے لگا تو اس کے پاؤں میں ادھر ہم الٹاتے ہیں لڑکھڑاہٹ پیدا ہو گئی اور اس کے سارے جسم میں ایک ہیبت ناک تھر تھڑاہٹ جیسے اسے شدت کا جاڑا لگ رہا ہو۔ آگے قدم بڑھانا اس کے لیے ناممکن ہو گیا۔ عورتوں میں محمود کی اس کیفیت پر ہلچل سی مچ گئی۔ اس کے سر کو اطلاع دی گئی۔ وہ بھاگا ہوا محمود کے قریب آیا، مزاج پرسی کی، طبیعت کا حال دریافت کیا، لیکن محمود کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ اس کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا، جیسے وہ دفعتاً گونگا ہو گیا، اس نے ابھی بولنا سیکھا ہی نہ ہو۔ یہ تھا میرا کہانی سید محمد محسن کے اوپر اور ان کے جو محمود صاحب جو تھے ان کے اوپر جو کہانی تھی، یہ میرا مکمل ہو چکا ہے۔ اب ان کا جو سوالات اور جوابات آئیں گے وہ میں تھوڑا اس کو ایک اور تھوڑا میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں، ان کو تھوڑا اس میں آپ کو کچھ سمجھ میں آئے گا۔ اس افسانے میں ایک نوجوان مرد میں جو چیپٹر پڑھا، ان کا جو مین ٹاپک جو ہے نوٹ جس کو بولتے ہیں نوٹ، یہاں سے آپ پڑھیں۔ آپ نے پڑھا کیا پڑھا یہاں بتا رہا ہے۔ اس افسانے میں ایک نوجوان مرد محمود کا کردار سامنے آتا ہے جو حصول تعلیم کے لیے سرگرداں رہتا ہے، مطلب اپنا تعلیم کے لیے جد و جہد کر رہا تھا اپنی تعلیم کے لیے، اور عام نوجوانوں کے برخلاف ہاسٹل میں ایک ایسی مثالی زندگی گزارنا چاہتا ہے جو ایک اچھے طالب علم کی پہچان ہوتی ہے، لیکن ساتھیوں کے اکسانے پر وہ تفریح کی طرف مائل ہو جاتا ہے، لیکن وہ ایک نفسیاتی الجھن کا بہرحال شکار رہتا ہے۔ جو ان کے ساتھی لوگ جو ان کو مطلب ریسٹورنٹ کے اندر جو لے جانا چاہ رہا تھا تو اس کے اندر تو وہ تو بہک ہی گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ سنبھال لیا تھا اپنے آپ کو، تو بتانا چاہ رہا ہے۔ بچپن میں اپنے گھر میں ماں کی سخت مزاجی، شدت پسندی اور باپ پر بے جا حکمرانی کا منظر نامہ اسے لاشعور طور پر عورت سے متوحش اور متنفرد کر دیا تھا۔ اس نفسیاتی کیفیت میں حصول تعلیم کے بعد اور اچھی ملازمت میں داخل ہونے کے بعد جب وہ شادی کی پہلی رات سسرال میں زنان خانہ کے اندر داخل ہوتا ہے تو اسے اپنے گھر کا وہ گھٹن بھرا ماحول نظر آنے لگتا ہے جہاں عورت غلط انداز میں مرد کو دباتی اور اس کی تذلیل کرتی، مطلب ان کو بے عزتی کرتی۔ اس نفسیاتی نقطے نے اسے ازدواجی فرائض سے خوف زدہ کر دیا اور اس کی شخصیت کو نامکمل بنا دیا۔ یہ تھا محمود کے اوپر جو چیپٹر میں پڑھا ان کے اوپر۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ جو سوالات جوابات آئیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ سامنے ہے پڑھا ہوا، میں ان کو لکھ رکھا ہوں، پہلے میں یہ اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس کا سوال جواب میں آپ کو دوں گا۔ پھر میں دوسرا بھی ویڈیو میں شروع کیا ہوں جو کہ آبجیکٹیو والا میں کوسچن میں لا رہا ہوں، تو ان کو بھی میں شروع کیا ہوں پارٹ نمبر 18 کے اندر، آپ اس کو دیکھیں، میں ان کو بھی میں ڈالا ہوں آبجیکٹیو کوسچن کے ساتھ۔ سوال آئے گا، سوال کے بعد اس کا کچھ آپشن دیا جائے گا، آپشن میں آپ کو سلیکٹ کرنا ہے، تو میں وہ بھی ویڈیو میں ڈالنا اسٹارٹ کیا ہوں۔ تو اس کا سوال جواب جو آئے گا تو میں دوں گا ہی، لیکن ان کا میں الگ سے بنا رہا ہوں آبجیکٹیو کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اور میرے انسٹاگرام کو آپ لوگ فالو نہیں کیے تو نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا، آپ وہاں جا کر کے مجھے فالو کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔